کہ تم میں سے بروز قیامت میرے قریب تر وہ شخص ہوگا کہ جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسی دنیا میں ہم نے عمل کرنا اور آخرت میں ہم نے اس کی جزا پانی ہے۔ تو دنیا کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں کب یہ موت آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جو آج کا دن ہے یہی ہمارے لیے مہلت کا دن ہے۔ اسی دن میں ہم نے جو نیکیاں کر لینی ہے کل کا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم لمبی لمبی آس سے امیدیں بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، تو موت آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دو دو کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دو دو کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ تب اس وقت پھر مہلت نہیں ملتی۔ علامہ صاحب نے ماشاء اللہ بہت پیارا انداز اختیار فرمایا، بڑا اچھا ٹاپک نے چوز کیا، اور ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ حاجت ہے، معافی کی، درگزر کی، حسن اخلاق کی۔ تو چند منٹ میں حاضری دوں گا۔ ہم الحمدللہ یہ اس محفل پاک میں حاضر ہیں، اور ہمارے مجاہد بھائی ان کے صاحب کی محفل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں جو نیک عمل کیا کرتا تھا تو اب کیا ہوا کہ اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کو مزید اعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم زندہ ہیں، ہم نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو اب ان تین چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، اپنی زندگی میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ہمارے اعمال میں کمی رہی، کوتاہی رہی، تو الحمدللہ ان اعمال کی برکت سے ہمیں قبر میں ثواب اس کا پہنچتا رہے گا۔ وہ تین کچھ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک ایسی کہ صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تو جب تک وہ چیز قائم رہے گی اس ڈونیٹ کرنے والے کو، دینے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اگرچہ وہ قبر میں چلے گا۔ دوسری فرمائی ایسا علم جو اس نے سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا، علم دین سیکھ کر دوسروں کو بتاتا رہا، سکھاتا رہا، دوسرے اس کی برکت سے وہ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، یا ان کے اعمال وہ درست ہوتے رہے، تو جب تک اس کی کہی ہوئی بتائی ہوئی بات پر عمل ہوتا رہے گا، جتنے افراد عمل کرتے رہیں گے ان سب کو اپنا اپنا ثواب بھی ملے گا، اور اس بتانے والے کو ان سب کے مجموعے کے برابر ثواب ملتا رہے گا، چاہے دنیا سے چلا گیا۔ یہ اچھی بات یہ کسی کو بتا دی، ثواب والی بات بتا دی، کسی کو گائیڈ کر دیا اچھی راہ کی طرف، تو الحمدللہ اس بتانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں ہے یا دنیا سے چلا گیا۔ اور تیسری بات جو قابل غور بات ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت جو کہنے کہ اس میں ہمیں عمل کی حاجت ہے، فرمایا کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب بچہ نماز پڑھتا، ہر نماز میں وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، غور کا مقام ہے کہ میں والد ہوں، مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے بارے میں کل پوچھا بھی جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور کل بروز قیامت اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ہم ان پر حکمران ہیں، ہم حاکم ہیں، اور ہم سے ہماری اس رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ان کو دین کتنا سکھایا، ڈگریوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کتنی کتنی ڈگریاں دلائی، کون سی تعلیم دلوائی نہ دلوائی۔ اسلام اس کی اگینسٹ نہیں ہے، دنیاوی تعلیم آپ دلوائیں، لیکن ساتھ ساتھ دینی جو بیسکس ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ بھی تو سکھائیں۔ تو فرمایا کہ اپنی ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ جو اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر والے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ وہاں سے گزر گئے، تو پھر کچھ عرصے بعد وہیں اسی قبرستان اور اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا، تو دیکھا کہ جس شخص کو پہلے عذاب قبر ہو رہا تھا، اب اس کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی برکات اتر رہی ہے، تو اور قبر سے کے عذاب سے بندہ نجات پا گیا۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا مالک مولا یہ معاملہ کیا ہے، اس کا بھید مجھے بتایا جائے کہ یہ شخص پہلے جب فوت ہوا تھا پہلے عذاب قبر میں مبتلا تھا، اب جب کچھ عرصے بعد گزرتا ہوں تو یہ بندہ عذاب قبر سے نجات پا گیا، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ تو فرمایا کہ اے عیسیٰ بات کچھ ہے کہ جب شخص یہ فوت ہوا تھا تو انتہائی فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا، تو اس کے گناہوں کے سبب یہ میرے عذاب کی پکڑ میں آ گیا، اس پر عذاب قبر اس کو مبتلا کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کی زوجہ امید سے تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو کچھ عرصے بعد اس کی بچے کی والدہ نے بچے کو مدرسے میں بھیجا۔ تو جب بچہ مدرسے میں گیا اور قاری صاحب نے بولا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے بابرکت نام سے کہ جو بڑا رحمان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے بچے کے صرف بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے والد کو عذاب قبر سے نجات دے دی۔ تو جو افراد اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے ہوں گے، قاری قرآن بناتے ہوں گے، حافظ قرآن بناتے ہوں گے، عالم دین بناتے ہوں گے، ایک تو بچوں کا بھی مستقبل ہے اور دوسرا والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا، ان کو نیکی کا یہ اجر ملتا رہے گا۔ اور اصل میں جب قبر میں ہم جائیں گے تو معلوم ہوگا زندگی تو قبر کی تھی، زندگی تو آخرت کی تھی۔ یہ چند سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، جس کے لیے ہم ساری ایفرٹس کر رہے ہیں، ساری کوششیں اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں اور دنیا کی زندگی کا کمپیریزن بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے، سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے تو اب انگلی میں جو پانی کی تری تھوڑی سی لگ جاتی ہے دنیا کی زندگی، اور باقی ساری آخرت کی زندگی، قبر کی آخرت کی زندگی۔ اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ زندگی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں، نو اینڈ، کوئی اختتام نہیں ہے، یا تو جنت میں جانا یا جہنم ٹھکانا ہے۔ اب ہم نے کون سا راہ اختیار کیا؟ ہم کس کے لیے اسٹرگل کرتے رہے دنیا میں؟ یہ دنیا کی زندگی 60 سالہ 50 سالہ، اور لیکن آگے اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار رکھی۔ سب سے بڑی چیز اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ وہاں پہ مرنا ہی نہیں ہے، اختتام نہیں ہوگا اور ہر خواہش پوری کی جائے گی، اور دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم دنیا میں فدا ہو جائیں۔ تو کوشش فرمائیں کہ ہم اس حوالے سے کوشش کریں کہ اپنے اعمال بھی اس انداز سے لے کے چلیں کہ ہم جب ظاہر سی بات ہے خود نیک ہوں گے تو ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، ہم خود نمازی ہوں گے تو ہماری اولاد بھی نمازی بنے گی، ہم خود متقی پرہیزگار ہوں گے ہماری اولاد بھی متقی پرہیزگار ہوگی۔ تو ہم خود نماز نہیں پڑھتے اور بچوں کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، ہم خود اپنے والد صاحب کی عزت احترام نہیں کرتے اور بچوں کو کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں چومے، بچے کیسے یہ کریں گے؟ تو جب ہم خود اس کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی اس پہ چلے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جتنا عرصہ دنیا کا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو آج دیکھیں مجاہد صاحب چلے گئے لیکن ان کا حسن اخلاق ہمیں یاد ہے، ان کی محبتیں یاد ہے، ان کا پیار سے بولنا یاد ہے۔ تو یہ اچھی باتیں، اچھے اعمال ہی بندوں کو یاد رہتے ہیں اور یہی قبر میں اور آخرت میں کام آتے ہیں۔ آج وہ چلے گئے لیکن ان کا بیٹا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، وہ نمازی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو کام آئے گی۔ دنیا کی کمائی ہوئی دولت کیا ان کے کام آئے گی؟ بینک بیلنس پیچھے چھوڑا کیا کام آئے گا؟ نہیں، قبر میں نیک اعمال کام آئیں گے۔ تو آج ہم اپنی ہر بندہ پوزیشن جان لے، دیکھ لے، حساب کرتے نا اپنے، وہ بینک بیلنس کا حساب کرتے، پیسوں کا حساب کرتے، میرے پاس کتنا بجٹ ہے، اپنے آخرت کا جو بجٹ ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی زاد راہ جو بندہ سفر پہ لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا سفر ہے، ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچیں ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کے پیچھے پڑے، ہم روال کمانے کے پیچھے پڑے، ہمیں تو نوٹوں کی فکر، ہمیں بزنس کی فکر، ہمیں تجارت کی فکر ہے۔
ہمیں پلاٹس کی فکر ہے، ہمیں جناب گاڑیوں کی فکر ہے، میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، بس اسی میں مطلب وہ ہماری زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے، مگر بہت کم نکلے۔ تو ایسی ایسی خواہشیں پال کے رکھی ہیں کہ جو پوری ہونی ہی نہیں۔ اور بھائی آخرت میں اللہ پاک نے ساری خواہشیں پوری کرنی ہے، دنیا خواہشیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس کی ساری خواہشیں دنیا میں پوری ہوئی ہوں؟ سارا کچھ ہے، بینک بیلنس دولت سارا کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو اصل انجوائمنٹ کی جگہ وہ جنت ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ وارے لے آنے ہوں گے۔ وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ چند سال عیش و عشرت کے گزار بھی لیے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آخر میں بڑھاپا، بیماری، کمزوری اور سارے معاملات آپ کے سامنے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ لیکن جنت کی جو زندگی ہے، بندہ بوڑھا نہیں ہوگا، جواب دے گا، ہمیشہ کے لیے جواب دے گا، جو دل میں بات آئے گی وہ پوری کر دی جائے گی، کوئی بیماری نہیں، کوئی جناب موت نہیں ہے، نو اینڈ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس زندگی کی، آخرت کی جو حقیقی زندگی ہے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ تین چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، کوشش فرمائیں ان کو ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو ہے صدقہ جاریہ، اور دوسرا نیک جو علم دین سیکھ کر دوسروں کو پھیلایا، اور تیسری بات فرمائی اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا۔ اس کو ذہن میں بٹھا کے سوچیں کہ میں ان تین چیزوں میں سے کس کس پر عمل پیرا ہوں، اور اپنی اولاد کو اس طرف لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا۔ دنیا سے جانا ہے ہی ہے، لیکن کیا میں یہ کام کر رہا ہوں؟ اگر میرے عمل میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیچھے چیزیں چھوڑ جاؤں، تو اس کی برکت سے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔